آئیں پطرس کے پہلے خط پر ایک نظر ڈالیں۔ پطرس نے ظاہر کیا کہ انہوں نے پطرس کے پہلے اور دوسرے الہامی خطوں کو تحریر کیا ہے۔ پطرس نے اپنا پہلا خط بابل سے تقریباً 62 سے 64 عیسوی میں لکھا۔ پطرس نے سلوانس کو، جنہیں سلاس بھی کہا جاتا ہے، اپنے سیکرٹری کے طور پر استعمال کیا۔ سلوانس شاید وہی شخص تھے جو پہلے پولوس کے ساتھی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پطرس نے اپنا پہلا خط ان مسح شدہ مسیحیوں کے نام لکھا جو پنتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا اور بتونیا میں رہتے تھے۔ ان علاقوں میں رہنے والے مسیحیوں کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پطرس کے پہلے خط میں 5 باب ہیں۔ پہلے باب میں پطرس نے اپنے مسح شدہ بھائیوں کو یاد دلایا کہ ان سب کو نئے سرے سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ انہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بنا پر زندہ امید ملے۔ خدا کے وفادار رہنے سے وہ اس لازوال وراثت کو حاصل کر پائیں گے جو ان کے لیے آسمان میں رکھی گئی ہے۔ لہٰذا وہ خدا کی خدمت میں سخت محنت کے لیے تیار ہو جائیں اور جسمانی خواہشوں سے بچے رہیں۔ دوسرے باب میں پطرس نے یسوع مسیح کے مسح شدہ پیروکاروں کو ایک مقدس امت اور کاہنوں کی شاہی جماعت کہا جو دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں بانٹتی ہے۔ تیسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیویوں کو خوشی سے شوہروں کی تابعداری کرنی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے سارہ نے ابراہیم کی تھی، اور شوہروں کو بیویوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں پطرس نے اپنے پہلے خط میں بائبل کی کم از کم 6 کتابوں سے اقتباس بیان کیے، یعنی پیدائش، خروج، احبار، زبور، امثال اور یسایہ سے۔ خدا کے کلام سے اقتباس دینے سے پطرس نے یسوع مسیح کی مثال پر عمل کیا اور ہمارے لیے بھی اچھی مثال چھوڑی۔ چوتھے باب میں پطرس نے اس بات پر زور دیا کہ مسیحیوں کو یسوع مسیح کی طرح خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، پھر چاہے انہیں اس وجہ سے شدید آزمائشوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسیحیوں کو دعا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ 5ویں باب میں پطرس نے کلیسیا کے بزرگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بے غرضی اور خاکساری سے خدا کے گلے کی غلہ بانی کریں۔ پھر انہوں نے سب کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی پریشانیاں خدا پر ڈال دیں کیونکہ اسے ان کی فکر ہے۔ پطرس کے پہلے خط کو پڑھتے وقت غور کریں کہ ہم خدا کی خدمت میں سخت محنت کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اور ہم خدا کی بادشاہت کا انتظار کرتے ہوئے خوشی سے آزمائشوں میں ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں۔